Is the screen clear? السلام علیکم. ہاں کلیئر ہے اسکرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, the fifth ruku we started, and this is the second part of the fifth ruku. اس میں 5 آیتیں ہم لیے تھے. اس کی پہلی آیت ہو گئی تھی کوئک ریویژن آف دس. کون کرے گا؟ Who wants to do a quick revision of this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنو یہاں تک لیں گے. یہ یا اس میں نادا ہے، پھر یہ ایوہ الذین اس کا منادا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے. یہ آگے بڑھو نا سر. کیا پھر یہ پڑھیے پوری آیت کریے جلدی سے، صرف ریوائز جی. لا تاکلو مت کھاؤ اموالکم تمہارے مالوں میں سے. اموال تمہارے مال. اموالکم بینکم جو تمہارے آپس میں. بینکم آپس میں. بالباطلی ناحق طریقے سے. اللہ مگر ان تکونا تجارتن اگر وہ اللہ ان تکونا تجارتن مگر ان تک اس میں تجارت میں تجارت میں ہو. ان ترازن منکم آپس میں رضامندی سے. تم آپس میں رضامندی سے. ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، تمہارے نفسوں کو. ان اللہ بے شک اللہ کانا بکم رحیما تم پر بہت مہربان ہے. بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن تو کر لیا ہے. بہرحال اس کے گرامر کروں. ٹھیک ہے، نہیں رہنے دیجیے، چلیے آگے کریں گے. پرسوں گرامر بھی کر لیے تھے. اس کے دوسری آیت ہے یا کوئی یہاں سے بہت کم لوگ ہیں، کچھ ہیں بھی تو میوٹ ہیں. اور
Yes, let us start with Sajda Danish. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں ذرا اپنے قرآن پہنچا. جی سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، یہاں تک لیں گے ہم صرف. واؤ جو ہے یہاں پر یہ عطف بیان چل رہا ہے ابھی، اور عدوانن کو کہہ کو ایڈ کر لیا ابھی. میں یفعل جی سر، چلے ذالکا تک لے لیتے ہیں سر ہم. جی واؤ جو ہے یہ یہاں پر ابھی جو پچھلا ڈیٹیلز چل رہی ہیں کہ یہ کرو، جو امر آ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، امر نہیں جو آ رہے ہیں کہ یہ مت کرو، تو اسی کا آگے فردر جو ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یہاں ریلیٹڈ تو وہاں کو کیا بولیں گے وہ بھی بولیے. عطف بیان ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ جب ایک ہی بات چل رہی ہے تو بیان کیسے ہوگا؟ نہیں سوری، عطف بیان ہے. اوکے یو آر رائٹ، بیان ہے. سوری میں اب سمجھا، صحیح ہے، بیان ہے. اور سر من سے من یفعل ذالکا یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اور من جو ہے یہاں پر مبتدا ہو رہا ہے، اور یفعل ذالکا جو ہے وہ اس کی خبر ہو رہی ہے. اور یفعل خبر کو اگر ہم کھولیں گے تو جو من ہے، یفعل میں یا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے من کی طرف، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فعلا ہے. اور ذالکا جو ہے یہاں پر یہ اس کا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. سر یہ یہاں پر جو خبر ہے اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں ایک اسمیہ جملہ جس میں کہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا پھر ذالکا، اور اس کی خبر جو ہے شاید آج کیا ہے، موڈ نہیں ہے. کبھی تو اتنا خوش کر دیتے ہو. سر میں دوبارہ کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں. ذالکا کا عدوانن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بالکل جملہ نہیں بن رہا ہے وہ. سر. سر ذالکا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ پھر اس کی طرح اس کا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور مشار علیہ اس کا وہ پیچھے والے امرے نہیں ہیں. دو امرات ہے، لا تاکلوا اموالکم لا تقتلوا انفسکم. یہ دو احکام یہاں پر آئے تھے کہ غیر حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اور ایک دوسرے کی جانوں کو قتل مت کرو. اور یہ دو آئے تھے، اسی کے لیے یہ ذالک آیا. اس کا عدواناً اور ظلم سے کوئی تعلق جملے اسمیہ کا نہیں بن رہا. تعلق تو ہے لیکن اچھا یہ آپ نے میں یفعل ذالک کو جملہ اسمیہ اور اس کو مبتدا اور خبر قرار دیا. Is there anyone who can do in a different way? شہریہ جی سر. سر یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، من حرف شرط ہے اور یفعل جو ہے وہ فعل شرط ہے، کیونکہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے. جی سر یہ بھی ہو سکتا ہمارے ہے. جی سر. اس کو ہم یہ فعلیہ جملہ ہی لیں گے اور من حرف شرط ہی لیں گے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اسمیہ جملہ نہیں ہے جو ایسا کرے گا، بلکہ اس کو بہتر طریقہ جو اس کا ہے وہ یہ کہ حرف شرط اور پھر شرط ہے یفعل ذالک، یہ بھی شرط ہے جو ایسا کرے گا. یعنی وہ دو کام کرے گا جو پچھلی آیت میں ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یا حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائیں گے، ہے نا. تو یہ بھی شرط ہے. یہ شرط نمبر 1 ہے جو ایسا کرے گا. ذالکا از ریفرنگ ٹو، یہ آپ نے بتا دیا صحیح ہے، جو قتل کرے گا یا پھر ایک دوسرے کا مال کھائے گا بالباطلی، غلط طریقے. اس کے بعد کے دو لفظ اس میں ملائیے. جی سر. عدوانن یہاں تک ہم پہلے لیں گے.
اب یہ جو عدوانن ہے اس کا مطلب یہ اسم کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے، اور سر یہ ذالکا کو بھی ایک قسم کا ریفر کر رہا ہے، نہیں نہیں، ایک عدوانن سر، جیسے کہ افعل عدوان آئے گا. عدوان، جی سر. یفعل عدوانا وظلما. جی سر. تو اس کو پھر ذالکا سے، ذالکا تو پچھلی طرف چلے گیا. ذالکا سوچ، یعنی جو بھی کرے گا ایسا، یعنی حرام مال کھائے گا یا ایک دوسرے کو نفسوں کو قتل کرے گا، یہ دو لفظ آئے ہیں، ایک عدوان ہے اور یہ واقعہ ہے حرف عطف ہو گیا عطف سر، اور ہے. ظلمن جو ہے اس پہ معطوف ہو گیا. So what is the place of عدواناً جی اور سر. اس کے بعد ظلماً؟ جی سر. سر یفعل کا جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا اور حال بھی ہو سکتا ہے. اچھا، وہی بات کی بات صحیح ہے. مفعول بھی تو کیسے بھی نہیں بن سکتا، البتہ حال بن سکتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو مفعول لہو شرط کے ساتھ ہے، ریزن ہے ایسا کرے گا کیسے عدواناً اور ظلماً. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین عدوان اینڈ ظلم؟ سر عدوان ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سرکشی کرنا اللہ کے حکم سے، اور جی سر، اور ظلمن جو ہے وہ بھی وہ بندہ اپنے اوپر، عدوانن جو ہے سرکشی موسٹلی کرتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، اور ظلمن جو ہے وہ سم ٹائم جو بندہ خود غلط کام کرتا ہے تو اپنی جان پہ ظلم ہو گیا وہ. سر مجھے یہ لگا. Is there anyone else who can define the importance of these two words, udwanan or zulman? سر ظلم دوسرے کو قتل کرنا ناحق وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، لیکن سر کی اقسام میں آپ نے بتایا تھا نا، ایک عدوان گناہ کی قسم میں وہ کھلا کھلا انکاری ہونا. دیکھیے یہ دو ورڈ ہیں، ایک عدوان ہے. عدوان کے معنی یہ اللہ کے بات علم میں لا دی گئی کہ کسی اور طریقے سے وہ سود میں یا حرام مال یا دوسروں کو دھوکہ دے کے یا پھر اور طریقے سے، کل پورے طریقے ہم اس کے بتا دیے تھے. اس کو جانتے بوجھتے اگر کوئی ایسا کرے گا. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پاور ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو یہ ظلمن جو ہے وہ نہیں ہے جو ساجدہ کہہ رہی ہیں، بلکہ اپنی جان کے اوپر، بلکہ اس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، وہ دوسروں کو کمزور لوگوں کو نقصان پہنچا کے اپنا مال بنا سکتا ہے. اگر اس کے پاس پاور ہے تو یتیم کا مال بھی کھائے گا، اس کے پاس پاور ہے تو وہ مہر کی رقم بھی کھا لے گا، اور پھر وہ ورثے میں بھی لوگوں کو، اس کے پاس پاور ہونا چاہیے. تو یہ ظلم ہوا کہ پاور سے ہی ظلم آتا ہے. ظلم جو آتا ہے وہ پاور سے آتا ہے. یہ جتنے سیاستداں ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے غریب لوگوں کو یا پھر کمزور طبقات کو بھی، مگر یہاں کوئی سیاستدانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، فیملی کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک شخص کوئی پاور والا ہوتا ہے اور دوسرے ان کے پاس پاور نہیں. یتیم ہے، یتیم کے پاس پاور نہیں ہے، خواتین کے پاس اتنی پاور نہیں رہتی. تو یہ دو چیزیں، جانتے بوجھتے اور اپنی طاقت کے ساتھ اگر کوئی ایسے کام کرے گا، یہ پورے کا پورا ایک شرط ہو گیا. حرف شرط کے ساتھ یہ پوری شرط ہو گئی. دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے من یفعل ذلک، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ یا تو بعض نے کہا کہ یہ حال ہے اور یہ حرف عطف ہے، معطوف ہے.
اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ایسا کیوں کرے گا، دو وجوہات سے ریزن بتا رہا ہے، تو یہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہوگا وہ بھی یہ بھی مفعول لہو ہوگا، لیکن ہم اس کو عطف اور معطوف کہیں گے۔ یہ دو شرطیں آ گئی، شرط نمبر 1 اور شرط نمبر 2 پورا جی سر، کلیئر ہوا آپ کو؟ بالکل جی سر، بالکل الحمدللہ۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، یہاں تک ایک شرط ہو گئی، اور یہ شرطیہ انشائیہ جملہ ہے۔ من جو ہے یہ حرف شرط ہے، عدوان تک شرط نہیں ہوئی سجدہ، ذالکا تک۔ جی سر، ٹھیک 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 آج کمزور جا رہا ہے۔ سر۔ جی سر، تھوڑا ایسے ہی لگ رہا ہے۔ تو سر یہ یقین کا کبھی جو ہوتا ہے، کبھی تیز ہوتے ہیں، کبھی چلیے خیر، چلیے پہلی شرط میں یفعل ذالک، ذالکا یہ ذالک آپ نے وہ پچھلی آیت سے ریفرنس دے دیا، اور صحیح ہے۔ یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ عدوانن سے اور ظلمن سے۔ اب خاص طور سے یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ کبھی انجانے میں بھی کسی کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور اس کا اگر ریئلائز کر لیے اور وہ اس کے نقصان کی پابجائی کر دیے، تو وہ بڑا گناہ نہیں ہے جس کی سزا آگے آ کے جواب شرط میں آ رہی ہے، بلکہ خاص طور سے جانتے بوجھتے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جانتے بوجھتے پاور کا غلط استعمال کر کے دوسروں کا مال کھاتا ہے۔ کبھی کبھی یہی چیزیں انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، اس کو ریئلائز کرتا ہے اور پھر اس کی پابجائی کر دیتا ہے، جس کو نقصان پہنچایا اس کا مال لوٹا دیتا ہے، کچھ ایسا بھی کرتا ہے۔ تو اس میں دو الفاظ، دو کلمات کا استعمال ہوا، اور ایک تو یہ کہ جانتے بوجھتے عمدن چاہتے ہوئے دوسرے کو نقصان پہنچایا اور اس کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر لیا، اور پھر پاور غریب طبقہ یا پھر جو یتیم ہیں، خواتین ہیں، یا اور ایسے دوسرے رشتہ دار ہیں جن کا حق دبا لیے، تو کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں، چونکہ یہ خاندانی نظام کے بارے میں چل رہا ہے تو ہم سیاست کو نہیں لیں گے، ویسے سیاست میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی کرسی کا اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کا مال جتنا وہ ہڑپ کرتا ہے، پھر اپنا جہان کا نوٹیفیکیشن۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں تک کلیئر ہوا کہ یہ پوری دو شرطیں ہیں، جو بھی جانتے بوجھتے عمدن ہے نا، دنیا کمانے کے لیے اور طاقت رکھتے ہوئے، وہ اگر کسی کا مال کھا لے گا یتیم کا، تو یتیم سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔ جی سر، کلیئر ہوا بالکل یہاں تک سب کو؟ جی سر، الحمدللہ ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد یہ جواب شرط ہے، صحیح۔ یہ جی بھی سر، فا سے جو ہے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اور سوفا نسلی ہی نارن یہاں تک ہم لیں گے، اور سوفا جو ورڈ ہے یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نسلی ہی سے جو ہے ہم فعلیہ جملہ شروع کریں گے، اور نون جو ہے یہ اس نسلی ہی میں فعل، فاعل اور مفعول ہے۔ نون کی جو ضمیر ہے یہ مضارع کا جو ہے وہ نون ہے، اور یہ ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے صاد، لام اینڈ یا، جس کا مطلب ہے آگ میں جلنا۔ تو اور ہی کی جو ضمیر ہے وہ من کی طرف جا رہی ہے، تو نسلی ہی یعنی ہم جلائیں گے اس کو۔ ایک تو جلانے کے بھی معنی ہوتے ہیں، ایک صلاح کے معنی داخل کرنے کے بھی ہوتے ہیں، کسی داخل کرنے کے بھی کئی بار ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جلانے کے بھی کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر
زیادہ صحیح معنی داخل کرنے کے ہیں، ہے نا، کہ وہ ہم کس کے لیے ہے، نون کس کے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا، اور یہ جب سب فہم خود بخود آ جاتا ہے، ورنہ نسلی میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہیں نام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، لیکن بات چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے تو پھر ان قریب میں نے وہی قیامت کے دن جب وہ جزا اور سزا کا معاملہ طے ہو جائے گا، ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ جی سر، یہ آگ کا کیا مقام ہے؟ سر نارن جو ہے وہ سولا یا نسلی ہی کا مفعول بھی ثانی بن رہا ہے۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھا، ایک دم آگے راستے پہ۔ یہ اس کا جواب شرط ہے، صوفہ استقبال کے لیے ہے، یعنی مستقبل کے لیے ہے، اور پھر یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اور پھر ایک خبر دی جا رہی ہے یا اس کا شرط کا جواب دیا جا رہا ہے، انشائیہ جملہ ہے کہ جو بھی آمدن سرکشی کے لیے جانتے بوجھتے ایسا کرے گا، اس کے لیے پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ یہ اس کے بعد کا بہت آسان ہے، اس کو پھر ہم وہی کون ہے سیدہ تزین سے پوچھیں گے اس کو۔ چلیے کم از کم ایک قسم کے جملے پہ تم پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، ہو گئے ہیں تقریباً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، و حرف عطف کانا کا جسو اسم ذالکا جو وہ، اس میں اشارہ ہو رہا ہے ذالکا، اللہ حرف جار اور اللہ مجرور، اللہ یسیرن اس کی خبر۔ ویری گڈ، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اور کرنا ہے، کسی اور سے ہم دیکھ لیں گے۔ معیز قادری اس کو کر سکتے ہیں، کانا ذالک علی اللہ یسیرا۔ معیز، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، وکان اللہ، وکان ذالک، اور گرامر کرنا ہے، وہ نے تو سب کے جی سمجھ آ گیا۔ جی ذالکا اس کا کانا کا اسم ہو، اور لکھا اللہ جی ذالکا اسم نہیں ہوگا، یہی تزین میں بھی بتایا تھا، لیکن ذالکا جو ہے ایک ضمیر ہے، اور اصل میں کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے۔ یہ یعنی یہ ہوا از ریفرنگ ٹو فسوف نصلیہ نارا، جی پورے کا پورا جو ایک فریز یا جملہ ہے کہ ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں جی ڈال دیں گے، تو یہ اس کے لیے ہوا، یہ آگ میں جھونک دینا۔ ایسے جب بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے، تو ایک ضمیر ریپیٹ ہو رہی ہے، حالانکہ کانا کا ذالکہ اسم نہیں بولیں گے، بلکہ ہوا اس کو پھر ایمٹی کر کے دوبارہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کرنا یعنی وہ معنی کیا ہے، اس کو آگ میں داخل کرنا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ ہی اسیرا، اللہ کے لیے یہ محذوف فعل کے لیے جار مجرور ہے، اور یسیرا اس کی خبر ہے۔ یہ تزین نے صحیح کیا تھا، یہ آسان ہے اللہ کے لیے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوا، یہ مجھے سمجھائیے کہ یہ وہ داخل کرے گا، اور یہ بات کہنا کہ کانا ذالک علی اللہ یسیرا۔ جی اب میں یہ
تھوڑا اس میں میرے کو کلیئر نہیں ہوا. اگر ہم ہوا اس کی ضمیر اگر اسم لیتے ہیں تو پھر ذالکہ کو کیا مقام دینے ہوگا؟ اس کو ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے. ہوا کی اچھا جگہ وہ جو عمل ہے اس کا یہ جی عدوان اور ظلم سے ایسا کرنا، اس کے لیے ضمیر ریپیٹ ہو رہی ہے. اس کو ضمیر کا ریپیٹ ہونا بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کانا کی ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے. اس کو ہم اس کا کانا کا اسم نہیں کہتے بلکہ ضمیر ہے. وہ ضمیر ہے ہوا کے لیے، وہ ہوا ریفر کر رہا ہے. فسوف نصلیہ نارا کو، یہ پورے نہیں اسٹیٹمنٹ. جی اب ہم اس کو جو ہے یہ بولیں گے کہ کانا ہوا، یہ کانا جو ہے ما اسم ہے، اس کے اسم کے ساتھ کانا ہو گیا. تو اب یہ ذالکہ کا مقام اس جگہ کیا ہوگا؟ کانا کا دوسرا اسم بولیں گے اس کو. دوسرا اسم نہیں بولیں گے، ضمیر ہے. اٹ از ریفرنگ ٹو ہوا. ہوا is نہیں وہ ٹھیک بابا جی، میں وہ سمجھ گیا بابا جی بالکل کہ بس صرف ضمیر ہے. نہیں جملے میں نحون اس کو کیا بولیں گے ذالکہ کو؟ ضمیر بولیں گے. ضمیر ریپیٹ ہو رہی ہے. ضمیر اس میں ٹھیک ہے اشارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جی اور پھر اللہ ہی اب یہ اللہ ہی یسیرہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ آسان ہے اللہ کے لیے. جی یہ اس کی خبر ہے کہ وہ داخل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اب اس دشوار میں نہیں. سرین کا دیکھیے بہت زیادہ کئی اختلافات بھی ہیں خیال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگوں کو سزا دینا، وہ جو ہے اپنے اوپر رحمت بھی لکھ لیے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ العادل بھی ہیں، بہت بڑے انصاف کرنے والے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ یسیرہ کا آیا کہ کسی کو عدل کی بنیاد پہ سزا دینا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں تقریباً سب ایک آدھ نام کو چھوڑ کے پورے رحم و کرم اور ان کے ہی نام ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دینا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی خود کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالیں گے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو آگ میں ڈالیں. اسی لیے انبیاء کو بھیجا، احکام بھیجے اور تمام چیزیں شرعی احکام بتائے. اور اس کے اوپر اگر خود سے زبردستی اپنی نفس پہ ظلم کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل بھی ہیں، سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں. تو اس وقت سزا دینا اگرچہ کہ ان کے غفور الرحیم ہونے کی صفات کے خلاف ہے، لیکن ان کے اس وجہ سے کہ وہ آمدن حرام مال کھائے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے. یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بندے کو سزا دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا. جی وہ جی کہاں خاص طور سے یسیر اس لیے کہ یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام رحم و کرم کے ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں، رحمان ہیں. یہ سارے جتنے بھی نام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 پڑھتے ہیں وہ پورے کے پورے اس میں رحم و کرم ہی ہے. لیکن جب بندے کو سزا دیں گے تو اس وقت وہ عدل کا تقاضا ہوگا کہ اس کو ہدایت دنیا میں دی گئی اور اس ہدایت پہ وہ عمل نہیں کیا، تو پھر یہ عدل کا تقاضا ہوگا اور ان کے رحم و کرم سے ہٹ کے سزا کی طرف آئیں گے، اور پھر اللہ ان کو سزا بھی دے گا اور وہ آگ میں جھونکے گا. تو یہ ایک ہی قسم، یہ 2 احکام آئے تھے. دونوں احکام کی مزید تشریح یہ تمام آیتیں ہوں گی. لا تاکلوا اموالکم ولا تقتلوا انفسکم. اس کے بعد یہ 2 چیزیں اگر اس کے لحاظ سے کریں گے، عدوان اور ظلم کے لحاظ سے، لیکن اگر وہ کبھی انجانے میں سرزد ہو جائیں
اور پھر اس کو احساس بھی ہو جائے، اس کا ضمیر بھی اگر جاگ اٹھے اور وہ اس کی بجائی کر دے دوسروں سے جو حرام کھایا ہے، یا پھر آئندہ نہیں کھانے کا اس نے عہد کر لیا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن بغیر اس مال کو اس کی پابجائی کرے کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ کا وعدہ ہے کہ سوف نصلیہ نارا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی یہ صفت کہ وہ جبر اور سزا کو خود پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ رحمانیت اور پھر معاف کرنا یہ سارے صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن اس میں اللہ کو کوئی یہ تکلیف نہیں ہوگی یا کوئی بندوں کو آگ میں ڈال کے خوشی نہیں ہوگی، یہ اللہ کے لیے عدل کرنا آسان ہے۔ Is it clear to everyone؟ بھائی سر ایک سوال میرا اور تھا، یہ عدوانن کو اور ظلمن کو ہم حال کیوں نہیں لے رہے ہیں، اس کو مفعول حال لہو ہی کے لیے، بجائے حال ہی لیے، لہو سنا تھا میں ذرا۔ نہیں وہ بھی ہے، بعض گرامیرین نے اس کو مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے کہا، لیکن اچھا زیادہ سے یہاں حال کلیئر لکھا ہے ہوا الحمد للہ۔ ہے، یہ حال ہی ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی ایسا کام کرے گا، کس حالت میں؟ عدوان اور ظلم عدوانن کی اور ظلم۔ حالت، تو پھر وہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں۔ اینی الحمد ادر للہ۔ کوشچن؟ جی سر میں جو یہ ابھی اچھا ایک ون ایٹ اے ٹائم۔ سجدہ سے پہلے انصار کی آواز آئی تھی، کیا تھا تمہارا؟ نہیں میں وہ بول رہا تھا کہ جملے کا جیسا موئس کا ڈاؤٹ تھا، وہ کانا ذالکا اللہ یسیرا، تو کانا میں تو اسم ہوا چھپ گیا، تو اس کی خبر ذالکا اللہ یسیرا یہ ہوئی، پھر خبر کو ہم کھولیں گے تو پھر ذالکا اس میں اشارہ ہو کے پھر وہ بالکل مبتدا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کی خبر بالکل اللہ یسیرا، تو بالکل بالکل نون ایسے بھی یہ ذالکا کا مقام ایسے بھی ہو جاتا۔ بالکل بالکل ہو جی سکتا ہے کہ خبر جی خود جو ہے، یہ جملے اسمیہ ہے، ذالکہ مبتدا ہے، اللہ یسیرا۔ اب وہ جی ذالکہ دراصل پورا کیا ہے، وہ ہاں وہ تو فسوف نسلی ہی نارن ہے کہ ہم جلائیں گے ضرور ان کو آگ میں چلائیں گے، اس سے زیادہ داخل کرنے کے معنی۔ داخل کریں گے۔ جی چلیے، بس ماشاء اللہ۔ اب یہ دوسرا تم لے لو تھوڑا سا، اس کے بعد یہ ساجدہ بھابھی کا بھی کچھ ڈاؤٹ تھا شاید، تو پھر ہاں میں ساجدہ کا تھا، اس کے بعد میں لے لیتا ہوں۔ ہاں ساجدہ، جی سر یہی بات تھی، میں بھی یہی سوچنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پھر اس کو، ہاں، جیسے انصار بھائی نے جیسے بولا۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، بالکل 100% کر سکتے ہیں۔ جی سر باقی کلیئر ہے الحمدللہ۔ چلیے چلو جلدی یہ لے لو، ہے تھوڑی مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر، یہاں تک ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ یہ ایک جملے انشائیہ شرطیہ ہے، اور ان جو ہے حرف شرط ہے، اور تجتنبو یہ فعل شرط ہے، تجتنبو کا روٹ ورڈ ہے جنبا، وہ بچا یا وہ احتیاط کیا، ویری گڈ۔ تو تجتنبو سیکنڈ پرسن پلورل، سب لوگ، تم سب تو کیا ہے اگر اس کا بچو، انالیسس کرو۔ فعل شرط بولا نا، تو فعل اور فاعل ہے اس میں، کیا ہے سیکنڈ بابا؟ فعل اور فاعل ہے اس میں، ہاں تجتنبو تم وہی، سب، جمع بچو، اگر بچو کیونکہ ان آیا، ویری گڈ۔ کبائرہ کس چیز سے بچو، بڑے بڑے وہ جمع کا ہے کبائرہ، بڑے بڑے سے بچو، مطلب گناہ انڈرسٹوڈ ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے سے بچو، تم سب بچو بڑے سے۔ یہ اس کا کبائر کی مزید تعریف ہے، ما تنہونا عنہ،
कबायरा क्या, वो फिर माँ क्या है यहाँ पर? यहाँ माँ जो है वो इसमें मौसूल है, उसका सिला है, वो जो तुम रोके जाते हो अनहु उनसे। वेरी तो गुड। तुनहाउना क्या है? तुनहाउना जो है ये मजहूल है, फेल मजहूल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी। जिससे तुमको मना किया गया है। अनहु की ज़मीर क्या है? वो मुरक्कब जारी है और उस मुताल्लिक रेफर कर रहा। तुनहाउना जिनसे वो हु की जमीर जो है तजतनीबू कबाइरा, कबायरा, कबायरा कबाइरा। अगर बढ़े। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा तफसीरी बातें हैं। एक ये कि गुनाह जो है वो दो किस्म के, बहुत से किस्म के गुनाह हैं। उसमें से अगर हम उसको मेनली क्लासिफाई करेंगे तो एक सगीरा गुनाह है, ये एक क्लासिफिकेशन, और एक कबीरा गुनाह है। गुनाह है कबीरा। अब सगीरा गुनाह जो होते हैं इसमें इसमें क्या है, सय्यात हैं, ये हम कई बार कर चुके हैं। और क्या है, इस्म है, इस्म के माने भी गुनाह के हैं। और फिर और एक क्या है, इसके कैटेगरीज करे थे हम गुनाहों के, कबीरा और सगीरा, पहले दो मेन कैटेगरीज। उद्वान थी। जुनूब जुनूब है एक, जुनूब एक है, और उसके बाद उद्वान है। ये उसके दर्जे हैं, और उसी तरह से नेकियों के भी दर्जे हैं। ये सय्यात ऐसा दर्जा है, पूरे कुरान में बेशुमार जगह है कि ये छोटे बड़े गुनाह गलतियां हैं जो उसको इस्तिग़फ़ार या तौबा से या नहीं भी करें तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से उसको माफ करते रहते हैं, उसको अमालनामे से मिटाते रहते हैं। अगर एक नेकी करो 10 सय्यात मिट जाते हैं, उसकी जगह 10 नेकियों का उससे ज्यादा जितना चाहे दे सकते हैं, 10 गुना से 700 गुना तक दे सकते हैं। लेकिन अगर इस्म हो तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? तौबा की जरूरत। तौबा की। और फिर जुनूब अगर हो जाए तो उसके लिए कफारा। हजारों बार अब तक ये कर चुके हैं। और ये उद्वान के लिए हद नाफिज होती है, सजा, वो जो शरई सजा है वो हद नाफिज होती है। तो इसके लिए माफी के लिए तौबा से भी, इसम कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, और इंसान अगर तौबा कर ले, सिंसियर तौबा कर ले, तो उसके इसम माफ हो जाते हैं। लेकिन कबायरा के बारे में बेशुमार अहादीस हैं, बेशुमार अहादीस हैं। और ये कबायरा को मुफस्सिरीन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कबायरा जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं। और उसके जो क्लासिफिकेशन है जो मुफस्सिरीन ने किया कि सबसे बड़ा कबीरा है कि हर किस्म के गुनाह को इसी आयत में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे सिवाय शिर्क के। इन्ना शिरकन लजुल्मुन अज़ीम। जी, वो भी है, लुक़मान में आया है। और फिर जो है यग़फिर ज़ुनूब इल्ला युश्रिका, के हर किस्म के गुनाह को माफ करेंगे लेकिन शिर्क को नहीं। वो भी अगर आखिर में तौबा कर लिया, ईमान ला लिया, तो शिर्क भी माफ हो जाता है। लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई तो वो गुनाह कभी भी माफ नहीं होता। एक शिर्क है। दूसरी जो कैटेगरी है वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद, बंदों के जो जिम्मेदारियां हैं, हक दूसरे बंदे पे है, उसकी तकमील भी जरूरी है। और इसमें ये अगर हम इसमें कोताही करते हैं तो ये कबायरा गुनाहों में से है। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो कबायरा की है वो है
حقوق اللہ، اللہ کا جو حق ہے اس میں نمازیں ہیں، فرائض ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کا ادا کرنا بھی وقت پہ پورے شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے کبائر کے مین کیٹیگریز ہیں۔ اب بے شمار احادیث کبائر کے تعلق سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبائر کا ذکر فرمایا، ایک بعض حدیث میں 7 ہے، اب بعض صحابہ سے کبائر 700 سے زیادہ ہیں، 700 سے۔ اب یہ 7 کبائر کیا ہیں؟ سب سے پہلا تو شرک ہے، اس کے بعد زنا ہے، پوری اس کی ایک پورے صورتوں میں قرآن میں سے اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو وہ پہلے تو کیٹیگریز 3 ہوں گے۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا یا سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے، یا اپنے آپ کو کسی کام کا اہل بتانا کہ میں نے کیا، یہ سارا شرک کے بھی کیٹیگریز ہیں، یہ شرک کے بھی کیٹیگریز ہیں۔ اب حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی، کسی پہ تہمت لگانا، جہاد میں لڑائی میں پیٹ پھیر کے چلے جانا، اس سے بچ جانا، یتیم کا مال کھانا، زنا، اولاد کا قتل، وہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے کہ اس مرنے سے آنے سے پہلے دنیا میں ان کو قتل کر دینا، صرف اس خیال سے کہ وہ ان کے رزق میں سے کھائیں گے۔ جھوٹ بھی ایک کبائرہ میں سے ہے، بہت بڑا کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کسی کی غیبت کرنا تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بھی ہے، وعدہ خلافی ہے، اور چغلی کھانا، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، ایک پوری لسٹ قرآن میں جگہ جگہ جہاں پر ضرورت ہے اس کی وہ بتائی گئی کہ یہ تمام کبائر گناہوں میں سے ہیں۔ ان کے لیے پھر وہی توبہ ہے یا پھر کفارہ ہے، اور پھر قسم توڑنا، بہت سارے آتے ہیں اس کے اندر۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ کبائرہ کی تفصیل آئی ہے، احادیث میں آئی ہے۔ یہ اب جو جانتے بوجھتے عمدن اللہ کی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ کے روزے نہیں رکھتا ہے، پھر اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، خالی وہی نہیں بلکہ یہ جتنے بھی ہیں یتیم کا مال کھا لیا ہے، یا پھر بیواؤں کے ساتھ کوئی غلط طریقہ اختیار کیا، یہ ساری چیزیں بھی حقوق، وہ تو حقوق العباد میں، لیکن حقوق اللہ میں اللہ کے بتائے ہوئے پورے احکام کے اوپر چلنا۔ اب یہ جو شروع میں 1-2 احکام آئے، 25 آیتوں میں بھی جو احکام آئے وہ سب شرعی احکام ہیں، ان شرعی احکام کی تکمیل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ وہ بھی کبائر میں آ جائے گا۔ اسی لیے پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، اس یہ کہا گیا تھا کہ میں یفعل ذالک عدوانا، یہ تمام کبائر ہیں، تمام چیزیں شرعی احکام کی پابندی نہیں کرنا، اس کو معلوم کرنا، اس سے اس کی عدول حکمی سے بچنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبائر کا ذکر فرما رہے ہیں، کبائر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے تمام گناہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے، حقوق العباد سے اور حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور اس کو ظلمن و زورا ہے نا، ظلمن و عدوان ہے نا، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر اس کو وہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکم، اس کا جواب آ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم میں چھونک دیں گے، آگ میں چھونک دیں گے۔
تو یہاں پر پھر وہ ایک شرط آئی، بہت اچھا کیا تم نے، ان شرطیہ کے ساتھ ہے تجتنبو، اگر تم بچتے رہو گے کس سے؟ کبائرہ سے۔ اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹے گناہ خود اس سے سرزد نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، اس لیے کہ وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے، وہی چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں بھی تبدیل ہو جا سکتا ہے، کبائر میں تبدیل ہونے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ تو اسی کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ سیاد بھی اگر اس کی عادت ڈال لی جائے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو وہ بڑے گناہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بڑے گناہ سرزد کروا دیتے ہیں انسان سے۔ تو بڑے گناہوں سے اگر بچتے رہو گے تو یہ بڑے گناہ میں تمام ابھی جو لسٹ میں لکھایا یا بتایا آپ کو کہ جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، اولاد کا قتل بھی ہے، غیبت بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، امانت میں خیانت بھی ہے، یہ جتنی چیزیں قرآن میں بے شمار جگہ ہم پڑھتے ہیں، اگر ان سے بچیں گے تو یہ کیا کریں گے، وہ آگے اس کا ذکر ہے، جواب شرط ہے۔ لیکن اب یہاں پر کبائر کی تعریف ایک صلہ اور اس میں موصول اور صلہ سے آ رہی ہے، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو روکا گیا ہے، زنا سے روکا گیا ہے، یتیم کا مال کھانے سے روکا گیا ہے، مہر ادا کرنے نہیں کرنے سے روکا گیا ہے، جھوٹ سے روکا گیا ہے، اور پھر اللہ کے حقوق ادا نہیں کرنے سے روکا گیا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، اور پھر اور دوسرے اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، یا پھر وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تمام چیزوں نہیں کرنے سے جس کو روکا گیا۔ تو یہ اللہ کا ایک بڑا وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یہ بچنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتایا کہ اس کے اندر وہ چھوٹے گناہ سے خود ہی بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں کا خیال کرے گا تو چھوٹے گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے اس سے بھی، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو آگے کے ٹکڑے میں آ رہا ہے۔ یہاں تک آپ نے بہت اچھا کیا، ما تنہون عنہ پورا مل کے اس کا مقام کیا ہے، گرامیٹیکل مقام صلہ اور موصول مل کے کیا بنا ہے؟ چلو انصار، جی سوچ رہا ہوں وہ پورا جو ہے اس کا مفعول کی جگہ، مفعول بھی ہاں مفعول کی جگہ پہ لے سکتے ہیں اس کو، کون سا مفعول؟ تم مفعول بھی، کون سا؟ بھی کبائرہ کا کیا مقام ہے؟ وہ مفعول بھی ہے، پھر ماں کیا ہے؟ ما اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول تو ہے بابا، اس کے علاوہ جب وہ سلائی کے ساتھ ملے گا تو یہ پورا بھی کیا ہو گیا؟ اچھا مفعول لہو کر لیں گے، نہیں کائے کو کریں گے، مفعول بھی ثانی، ثانی، جی جی جی، یہ اچھا دوسرا، اس کا وہ کبائر سے بچو، اور اس کی وضاحت بھی ہے، اور وہ مفعول بھی ہے ماں، جس سے تم کو روکا گیا ہے، جو نہیں جی کرے گا۔ پچھلی آیتوں میں پورے امرے نہیں آ رہے تھے، لا تقتلوا انفسکم، یہ پورے امرے نہیں آ رہے تھے، لا تاکلوا اموالکم بینکم، یہ پورے امرے نہیں، یہ روکا گیا ہے، تنہون عنہ ان سے۔ تو یہ اگر بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے گناہوں سے خود ہی دور رہتا ہے۔ اگر نہیں بھی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو سیئات ہیں وہ وضو سے بھی مٹتے رہتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو انجانے میں چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد یا تو سجدے سہو
کوئی ظاہری نماز کے فرائض میں کہیں غلطی ہو گئی، واجبات میں تو سجدہ سہو، یا پھر کوئی اور بڑی غلطی ہے تو نماز ریپیٹ ہوگی. تو اس طرح سے اس کے طریقے ہیں. کوئی اگر غلطی ہو گئی تو اس کا کفارہ دینے سے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر حکم کیا ہو رہا ہے؟ اگر تم بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، یہ جو احادیث ہیں ان تمام کو نکال کے صحابہ نے سے بہت سے، یہ 700 سے 700 تک کبائرہ گناہ کو گنایا ہے. تو ایسا اگر تم کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ 2 آیتوں میں آ رہا ہے، 2 ٹکڑوں میں آ رہا ہے آگے کے، کہ ایک تو نکفر عنکم سیئاتکم، یہ جو ہے ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور نکفر جو ہے پھر یہ مجہول ہو رہا ہے، ہم دور کریں گے. اور جو نو کی ضمیر ہے وہ نون پہ جو پیش ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ دور کریں گے انکم مرکب جاری، سیئاتکم مرکب اضافی، یہ دونوں جو ہے نکفر کی طرف متعلق ہو. تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب میں بول رہے ہیں اگر تم بچو گے کبائر سے تو ہم دور کریں گے تم سے تمہارے سیئات. یہ تو مرکب جاری ہے. اور یہ کیا فرمایا آپ نے؟ سیئاتکم کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، تمہارے اضافی برائے. ہے. دیکھو ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک آپ کمپاؤنڈ کا نام لے لیتے ہیں، اور کل کے بھی ایک کلاس میں بتا رہے تھے کہ ایک تو کمپاؤنڈ ہے لیکن اس کا جملے میں ایک گرامیٹیکل پوزیشن ہوتا ہے. کمپاؤنڈ ہے تو یہاں پہ اس کا مفعول لے لیں گے، مفعول بھی کی جگہ پہ یہ ضروری ہے. آپ نے وہ کہہ دیا مضاف مضاف الیہ ہے، بہت صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا گرامیٹیکل پوزیشن ہے نکفر، ہم دور کر دیں گے. کیا دور کر دیں گے؟ یہ سیئات ہیں، یہ وہ چھوٹے بڑے گناہ جو انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، ہے نا. وہ نیکیاں بھی کئی ہیں، نیکیوں کے بھی درجے ہیں، بعض میں بہت محنت ہوتی ہے، بعض میں بہت آسانی ہوتی ہے، اس کے کم اس کے فائدے ہیں، اجر ہے. محنت والے جو ہیں اس کے زیادہ اجر ہے، حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز بھی ہٹا دیا وہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے. لیکن کوئی نفس پہ کنٹرول کیا اور وقت پہ اپنی نماز ادا کیا، کسی کا مال آسانی سے مل رہا ہے، حرام مل رہا ہے کھانے کے پورے چانسز ہے، لیکن اس سے اجتناب کیا، اس سے بچا، تو اس سے اس کے سیئات کو اللہ سبحانہ. نکفر کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ کفارہ کے معنی کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وہ کفارہ تو وہ کفر کیا بولتے، مگر یہاں پہ جو ہے دور کر دیں گے کے معنوں میں ہے. ویری گڈ. دور کرنا، دور جی کرنا، جی ہٹا دینا. تو سیئات جتنے ہیں وہ نیکی کرنے سے بھی، عبادت کرنے سے بھی، وضو کرنے سے بھی، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک حج سے حج کے بعد پھر دوسرا حجیہ، جب تک وہ چلتا رہا، یہ سب گناہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے جی ابھی یہاں پہ تو خالی بچے بھی تو معاف کر دے رہے ہیں، کبائر سے بچے بھی تو. بچے تو اس سے بچیں گے تو سیئات خود بخود جھڑ جائیں گے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اعمال نامے میں شامل نہیں کریں گے. تو یہ اس کا جواب شرط ہے ان تجتنبوا کا. کلیئر ہو رہی ہے یہاں تک؟ ہاں ہو گئی. چلیے اس کے بعد شرط، یہ جواب شرط ایک ہو گیا یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں گے. اس کے بعد دوسرا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور وا جو ہے حرف عطف ہے، ندخل اور نکفر عطف اور معطوف ہے. کون سا عطف ہے یہ؟ یہ ندخل اور نکفر
جو ہے ندخل معطوف ہو رہا نکفر پہ، خالی ایک لفظ پہ نہیں ہے، عطف ایک لفظ عطف بیان کر دیں گے. عطف بیان کریں گے اس کو کہ پورا جو جی خالی نغفر نہیں ہے بلکہ نغفر اچھا عنکم سیئاتکم و جی ندخلکم مدخلا کریما، پورا جملہ جی جی پچھلے جملے پہ معطوف ہو رہا ہے. معطوف ہو رہا ہے. اور ندخلکم جو ہے یہ پھر ندخلکم مدخلن کریمن، پھر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور ندخلکم میں فعل فاعل اور مفعول ہے، اور یہ مجہول کی شکل میں آیا، ہم داخل کریں گے تم کو، اور وہ کم کی ضمیر جو ہے ان کی طرف جا رہی ہے، ما وہ جو تنہون عنہ، ماں کی طرف. یا تو کبائر کوئی ہے. بھی تجتنیبو کبائرہ، تو یہ ہو گیا فعل فاعل اور اس کا مفعول. ندخلکم، نو جو ہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی، وہ داخل کریں گے تم کو مدخلن کریمن، داخل کرنا عزت سے. وہ داخل کریں گے بولے تم، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی داخل کریں گے تم کو. تو کیا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ نکفر بولا نا. نہیں، کیا بولے آپ؟ وہ بولے اللہ بولے، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ اچھا، ہم داخل کریں گے، مطلب اللہ بول رہے وہ ہے نا اللہ بول ہیں. کے ہاں ہاں، سبحان تو اللہ خود کلام فرما فرسٹ رہے پرسن ہیں، پلورل. ہم جی دور کر دیں گے. یہاں پر فرسٹ پرسن ہے، کبھی سنگولر بھی آتا ہے، کبھی ان کی شان کے لحاظ سے کبھی پلورل میں بھی بات پلورل. ہم داخل کریں گے تم کو، ہے نا. یہ مفعول بھی ہی سب کر دی. مدخلن کا کیا مقام ہے؟ مدخلن جو ہے حال بولیں گے، مدخلن کبھی داخل بھی کریں گے. حال کیسا ہوں گا؟ دیکھیے حال جو ہوتا ہے وہ جیسے اچھا، فعل کس داخل. حالت میں کیا گیا، یہاں پر مدخلن کوئی فعل سے متعلق کوئی کس حالت کو نہیں بتا رہا ہے. اور بہت سے لوگ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک تو ہاتھ اٹھا کے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور بھی ایسے ہیں بہت، سبھی جانتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی ماشاءاللہ، لیکن انصار کے ذہن سے نکل گیا مدخلن کا مقام. ہاں نکل گیا میرے ذہن نکل سے. گیا. تو سب سے پہلا شازیہ کا سے پوچھیں گے، عمیرہ کا بھی ہے، ساجدہ دانش کا بھی ہے. شازیہ سر یہ مفعول مطلق ہے، لیکن سر میں نے ہاتھ تو اٹھایا تھا کہ وہ سر وہ نکفر اور ندخل کو جو ہے وہ انصار بھائی نے کہا کہ یہ مجہول ہے. سر یہ مجہول نہیں ہے، مزید فیہی کا مضارع ہے، اس لیے اس پہ پیش آیا ہے، بس یہ کریکشن تھا. اور مدخلن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے. یہ ہم داخل کریں گے ندخلکم، اور مدخلن یہ اس کا مفعول مطلق ہے، ایک ہی فعل دوسرے اس کی وضاحت کے لیے، اور ایک اسم کے طور پہ اس فعل کو دخلا سے مدخلن اسم ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول مطلق. یہ ذہن میں تھا نا مفعول مطلق. ہاں ہاں تھا، ابھی نکل گیا تھا. اب یہ کریمن کا کیا؟ کریمن جو ہے یہ پھر حال ہوگا عزت سے، یا صفت صفت، کیا؟ جی صفت جی یعنی وہ صفت. داخلہ کیسا رہے گا؟ بڑا عزت والا، مقام والا. ندخلکم مدخلن کریما، بڑی آن بان کے ساتھ، کریم طریقے سے، عزت سے، تمام جو ہے وہ داروغہ جنت کے جو ہوں گے مرحبا کہیں گے، سلام کریں گے، اور ان کو عزت سے جنت میں داخل کریں گے. اور یہ عزت والا، اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے کسی کو سر کے بل، کسی کو منہ کے بل، کسی کو گھٹنوں کے بل کھینچتے ہوئے لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے. لیکن یہ جنت میں جانے کا جو مسئلہ ہے وہ بڑے عزت اور احترام سے لے جائے جائیں گے. تمام داروغان کو مرحبا. سورہ زمر میں
تو جن کے جھنڈ جنت کی طرف بھی جائیں گے، جہنم کی طرف بھی جائیں گے، اور یہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کی باتوں کی کو مانا، اس پہ عمل کیا، اس لیے آج تم کو جنت میں جانا ہے۔ ان کو مگر یہ شازیہ بھابی جو بولے یہ ندخلکم جو ہے مزید تو نہیں دکھ رہا، یہ مجھولی دکھ رہا میرے کو۔ ندخلو ہم داخل ہوئے، ندخلو ہم داخل کریں گے، تو مجھول ہوا نا یہ نہیں، مزید۔ یہ دخلا 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 دخلو دخلا یدخلو ندخلو آنا، پھر فرسٹ پرسن پلورل اس میں ریگولر ہم داخل ہوئے، ہم ادخل داخل کریں گے، مجھول بتا سکتے سر، میں ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ کفارہ جو ہے وہ ہے کہ وہ انکار کیا، دور اور کیا کفرہ وہ دور ہوا، کفرہ وہ ہوا۔ دور ہوا، اکفرہ وہ دور کیا۔ تو جب اکفرہ کا مضارع بنے گا تو پھر وہ نکفرہ بنے گا، نکفرہ بنے گا۔ نون وہ اس پہ پیش آ جاتا ہے پریفکس پہ جب مزید فیہی کا بنتا ہے۔ نہیں اکفرہ ندخلکم کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی سیم ہے، دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا وہ داخل کیا۔ جب ادخلا مضارع میں جائے گا تو پھر وہ ندخلا ہو جائے گا، مزید ندخل مظاہرے میں وہ زبر ہونا ضروری ہے، پیش کے ساتھ حرف عین، لام پہ عین پہ جو ہے زبر ہوتا چھول ہے، پھر اگر ادخلا کا جو مضارع ہوگا وہ ندخلا ہوگا، اور جو ادخلا کا مضارع ہوگا وہ ندخلا ہوگا۔ خود مضارع فرسٹ پرسن ہے۔ ندخلو اگر ہوتا، آپ پہ اگر زبر ہوتا تو مجھول ہوتا انصار، نون پیش اور عین پہ زبر ہونا لازمی مجھول کے لیے۔ اچھا اچھا، بہت ویری گڈ ایکسپلینیشن۔ یہ اس میں مضارع میں جو پہلا مضارع کا پریفکس ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے، تو وہ ند خلقکم، تو وہ مجھول نہیں ہے بلکہ مزید فیہ سے وہ داخل ہوا، ہم داخل کریں گے۔ اچھا، بہت اچھا سوچ ہے، بہت اچھا تفکر ہے، ماشاء اللہ۔ بہرحال اس پوری آیت کو ایک بار افسار حسن ریپیٹ کریں گے، اس کو کیسے کیا سمجھے، اس کو اگر گرامر بھی کر سکتے ہیں تو کرو یا ترجمہ کرو، جتنا کر سکتے ہیں گرامر میں کرو، جلدی کرو تاکہ ابھی 2 آیتیں ہیں ہم کو کرنا ہے۔ جی، ان تجتنبو کبائرہ، تو ان حرف شرط ہے اور یہ شرطیہ جملہ ہے، اور تجتنبو میں اس میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے، تم سب، اور جنبہ بچو، کبائر سے، کبائر گناہ سے، کبیرہ گناہ ہے نا، وہ سمجھا دیا کبیرہ گناہ کیا ہے۔ چلیے، کون سے ہیں کبیرہ گناہ؟ جو بڑے بڑے گناہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں آ گیا نا، اس میں آیت میں بھی آ گیا۔ جی، وہی کسی کا مال کھانا یا کسی کو قتل کرنا۔ آیت میں کیا ہے؟ وہ تو سب صحیح ہے، بالکل۔ ما تنہون عنہ، جو تمہیں منع کیا ہے تم پر منع کیا گیا ہے، وہ سے تم اگر بچا کرو۔ یہ جو پچھلی آیتوں میں امر نہیں جتنے آ رہے ہیں اور پہلے بھی آئے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں۔ پورے قرآن سے کبائر کی فہرست نکالنا پڑے گا، خالی ایک ہی جگہ نہیں آتی پوری۔ چلیے،
تو پھر اگر تم اس سے بچو گے ان چیزوں سے تو جس اس کا منع کیا گیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شرط آ رہا ہے کہ نکفر انکم سیئاتکم، ہم ہٹائیں گے تمہارے اوپر سے تمہارے چھوٹے غلطیاں، گڈ، ویری گڈ. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم داخل کریں گے تم سب کو ایک داخلہ جو بہت ہی کریم ہے، جو جنت کے لیے ہے. عزت و احترام والا ہے نا، عزت اور احترام والا داخلہ، یعنی وہ سلام کے ساتھ فرشتے سلام کریں گے اور ان کو جنت میں ویلکم کریں گے. یہ مدخلاً کریمہ. اچھا، تو یہ جو ہم یہاں پر احکام دیکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل، اس کی جزا سزا، اس کو ایک بار پورا یہاں تک اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ کچھ نہیں آئے، لا تاکلوا اموالکم لا تقتلوا انفسکم. پھر اس کے بعد ایسا جو کرے گا اس کے بارے میں تفصیل آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب اس کو آگ میں ڈالیں گے، ہے نا. اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے سزا دینا، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے، جیسے وہاں 2 حکم آئے تھے، ویسی تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، وہ جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، پورے 25 آیتوں میں بھی ہے، پورے قرآن میں بھی مناہی کے بھی آیتیں ہیں، امر و نہیں کے بھی آیتیں ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے وہ اوامر کہلاتے ہیں، اور کیا نہیں کرنا ہے وہ نہیں کہلاتے ہیں، امر نہیں. تو اس سے اگر تم بچیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے نکفرنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو یہ کہاں داخل کریں گے اس کا ذکر نہیں ہے. ندخلکم یہ یقین کس طرف ہوگا وہ انڈرسٹوڈ ہے. ندخلکم میں کہاں داخل کریں گے یہ نہیں ہے، یہ جہنم نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہاں داخل کریں گے. جنت میں. جنت میں داخل کریں گے. اور داخلہ کیسا ہوگا؟ بہت عزت والا. عزت والا، احترام والا. چلیے، ویری گڈ. بہت سارے لوگ بالکل فارم پہ بھی آ رہے ہیں، ماشاء اللہ. اب اس کے بعد کی ایک آیت رہی ہے، اور یہ بھی تھوڑی سی تفصیل لگی. چلیے، اور کون ہے بھی یہاں پر؟ ہمارا کر سکتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو جی یہاں تک ولا تتمنوا یہاں تک لے لیں گے. واو حرف ربط ہے اور یہ ایک انشائیہ امریہ جملہ ہے، اور لا تتمنو امر نہیں ہے، لا حرف نفی کے لیے آیا ہے. تتمنو میں فعل اور فاعل ہے. مننا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ایک مضاعف ہے. مننا کا مطلب ہوتا ہے چاہت، مانگنا، خواہش. اور جی ٹھیک ہے. اچھا چلو اچھا، اور تا جو اس میں آیا ہے وہ سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے آیا ہے کہ تم سب، جو کہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ اس کے فائل بنیں گے اس کو کہ یہ نہیں تم. ہمارے نہیں بول دیا تو ساری چیزیں آ گئی سیکنڈ جی پرسن جی کے لیے. وہ الف جو ہے پلورل کے لیے، یہ تمام مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا. جی اور یس. تم نہیں تم اللہ تمنا کرو. پھر ہے ما فضل اللہ بھی، تو یہ جو ماں جو ہے اس میں موصول بن کے فضل اللہ جو ہے وہ اس کا صلہ بنے گا، اور یہ اس کی جو گرامیٹیکل پوزیشن ہے وہ لے گی مفعول
बिही की जगह। और फजल अच्छा, तो फजल अल्लाह है। फज़लल्लाहु जो है ये मज़ाफ इलैह है, नहीं फज़लल्लाह ही होना चाहिए था। ओ फज़लल्लाहु, ओ सॉरी, फेल और फाइल है। तो फज़ला में जो है वो फज़ला और फज़ला, इसमें एक इजाफत है, और ये वो फजल किया, इसका फाइल हुआ है, और जो आगे एम्प्टी हो रहा है अल्लाह से, कि अल्लाह ने फजल किया, फजल किया नहीं, मजीद फजीलत दी। हाँ फजीलत दी जी, और उसका अल्लाह ने, जो इसके फाइल बन गए, आगे एम्प्टी कर दिया हुआ को। और भी बिही जो है जार मजरूर मुतालिक है फजला। अब ये जो बिही क्या है? है, इसका ही जो है, जो फजल किया अल्लाह ने, बिही, ये किसी और पर, यानी कि नहीं, वो तो आगे बाजुकुम अला बाज़िन नार, ठीक है। ये फजल के साथ मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। क्या हो गया तुम्हारे को? तमन्ना भी, उसकी तमन्ना ना करो, यानी उस चीज की। जो फजल। अब इसको पहले थोड़ी सी आयत को समझ लीजिए। यहाँ पर एक नया हुक्म आ रहा है, वो ये कि कोई दौलत में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई सेहत में बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई शक्ल सूरत में बड़ा होता है, खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है, कोई रंग में बहुत ही गोरा छट्टा होता है, कोई सियाह होता है, और फिर उसी तरह से कोई आज़ा के लिहाज से मुकम्मिल होता है, उसके तमाम आज़ा होते हैं, कोई माजूर होता है, कोई हैंडीकैप होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंसान की तख्लीकी कहलाती हैं। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहें, जैसा चाहें, जिस सूरत और शक्ल में चाहें, और उसको दुनिया में जो मुकाम देना चाहें, उसको वो तमाम चीजें अल्लाह देने वाले हैं। अब एक चीज हसद होती है, वो ये कि वो बहुत ताकतवर है, काश मैं भी ऐसा ताकतवर होता, वो बड़ा दौलतमंद है, मैं भी दौलतमंद होता, या वो बहुत खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत होती या होता, हैंडसम होता। तो ये अपने से बेहतर वाले को देखकर उससे हसद करना, वैसा बनने की कोशिश करना, इससे रोका जा रहा है। दो फील्ड होते हैं, दो फील्ड है। एक तख्लीकी फील्ड है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसा चाहे नाक नक्शा, उसकी तकदीर में जो माल है वो, और फिर उसकी सेहत, उसकी खूबसूरती, एक तख्लीकी है, ये इंसान से नहीं आती। मेकअप से थोड़ा फर्क पैदा होता होगा, लेकिन तख्लीक में कोई नेचुरली खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है, कोई बेहतरीन नाक नक्शे वाला होता है, और कोई ऐसी एवरेज होता है, कोई नाक नक्शे वाला होता है। तो एक फील्ड ये है जो तख्लीकी फील्ड है। एक फील्ड जो है वो आमाल का फील्ड है, आमाल का फील्ड है। एक नेकोकार होता है, एक बहुत ही सकी होता है, एक दूसरों की मदद करने वाला होता है, एक बहुत आबिद होता है, एक एक जो है बिल्कुल इबादत नहीं करता, अल्लाह की बात को मानता है। तो यहाँ पर जो चीज बयान हो रही है, रोकी जा रही है, तख्लीकी जो खूबियां हैं, उसको आमतौर पे जिसके पास वो खूबी नहीं है, वो उनकी उनके ताल्लुक से तमन्ना करता है, हसद करता है कि काश मैं भी उसकी तरह खूबसूरत होता, या फिर मालदार होता, या फिर उसकी तरह मेरे जिस्म भी बिल्कुल पहलवान की तरह होता। इस किस्म की चीजें, वला ततमन्नऊ मिन फज़लिल्लाह मिन फज़लिल्लाह की, कि उसकी तमन्ना मत करो। और जो चीज काउंट होने वाली है वो आमाल है, वो इंसान के
اپنے ذمے ہے اور وہی اس کا امتحان ہے جو تخلیق ہے. اسی طرح سے مرد اور عورت جو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر کوئی خاتون یہ اگر تصور کرتی ہے کہ وہ مرد ہوتی تو اچھا تھا، یا پھر جو ہے کوئی مرد تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، اگر وہ عورت ہوتا تو اچھا تھا. پتہ نہیں کوئی ایسا بھی چاہتا ہوگا، لیکن یہ ہر فضیلت والے کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی تمنا مت کرو، اس سے حسد مت کرو. لیکن دوسرا جو فیلڈ ہے وہ اعمال کا ہے، اور اصل چیز اعمال ہے. جس کے اعمال نیک ہوں گے اس میں حسد جائز ہے. اگر کسی آدمی کو بہت سقی پاؤ، مال خیرات کرنے والا، اور اس وقت کوئی یہ حسد کرے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں اسی طرح سے خرچ کرتا، تو اس سے گناہ نہیں بلکہ اس کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے مال خرچ کرنے والے کو ملتا ہے. تو اعمال کے معاملے میں حسد کرنا، کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو اگر میں اس کے جیسے عمل کروں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں تو یہ بہت جائز اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقبول ترین ہے. لیکن تخلیقی معاملے میں کسی کا مقابلہ کرنا، کسی سے حسد کرنا یا کسی سے کے جیسا بننے کی تمنا کرنا، اس سے روکا گیا ہے کہ یہ اللہ کا جو فضل ہوتا ہے. کسی کو بہترین جسم دیا، کسی کو خوبصورتی عطا کی، کسی کو اچھا رنگ دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو کوئی شاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا فقیر ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا. ایک سائل ہوتا ہے، ایک مانگنے والا، ایک اس کو دینے والا ہوتا ہے. یہ پوری آیت میں اس کا ایک وجہ نزول بھی ہے، اس میں وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب ٹائم ہو گیا تو یہ ہماری مصروفیت کب تک ہے؟ یہ چھٹیاں بھی پوچھ رہے تھے لوگ. تھرسڈے کی کلاس تو ہم کریں گے. ہمارا شازیہ تھوڑا بزی ہے، ہمارا کی بیٹی کی شادی ہے. یہ لوگ ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، ریگولر بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ بھی ہیں، تو ان کا بھی تھوڑا خیال کرنا پڑے گا. سو when will you be free? What do you want holiday on Monday or Tuesday or Thursday also? اور تھرسڈے کی کلاس کر لیں، منڈے ٹیوزڈے آف کر لیں، اس سے زیادہ مصروفیت. جی سر، یس سر، پلیز تھرسڈے کی کر لیں، لائک نیکسٹ کلاس از اوکے. پھر اس کے بعد سر بہت زیادہ بزی رہے گا، ایٹ لیسٹ وینسڈے تھرسڈے تک. تو میں شاید میں سر کوشش تو میری پوری ہوگی، اٹینڈ تو کروں گی کلاس، لیکن صبح پارٹیسپیٹ نہیں کروں. نہیں کرو، لیکن میں وہ وینسڈے اگر کلاس ہوگی تو پھر اس میں وہ لاسٹ وینسڈے ہے دسمبر کا، وہ لینگویج کلاس ہوگی. اور اس مرتبہ ہم دو جو کلمات تھے، کلمات 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اس میں ہم 2 کے بارے میں کافی آرگنائز طریقے سے معلومات، اسم کے بارے میں، فعل کے بارے میں بہت کر لیے ہیں، لیکن آرگنائز طریقے سے حرف کے بارے میں معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ چیدہ حروف جار معلوم ہے اور کچھ حروف معلوم ہے. لیکن اس کلاس میں، یہ جو وینسڈے کلاس ہوگی، میں حروف کو آرگنائز طریقے سے ایک بار سمجھاؤں گا کہ حروف میں غیر عاملہ ہم نہیں کریں. عاملہ پہ تک بہت ہم نے ترجیح دی ہے کہ اس کی وجہ سے اسم یا فعل میں تبدیلی آتی ہے. غیر عاملہ بہت سارے ہیں، لیکن وہ کسی جملے کو، اسمیہ خبریہ جملے کو انشائیہ کر دیتے ہیں. تو ہم غیر عاملہ کے اوپر ایک کلاس، ایک نہیں ہوتی، بس 1 یا 2 کلاس کریں گے. تو اس میں تھوڑا بیٹھ کے بھی سن لیا تو کافی ہے.
تو کل کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد منڈے کرسمس بھی ہے، ہالیڈیز موڈ بھی ہے. منڈے اور ٹیوزڈے خاص طور سے شازیہ اور میرا کی خاطر 2 دن چھٹی کریں گے. پھر اگین وینسڈے وی ول میٹ اگین یہ کلاس کے لیے. اینڈ دیٹ کلاس ول بی دا لینگویج کلاس. اور اب کہ ہم آرگنائز طریقے سے حروف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. انشاءاللہ سر اٹینڈ کریں گے وینسڈے کی میوٹ ہو کے. میوٹ رہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ بہت سی باتیں ہم کر چکے ہیں لیکن چیدہ ہیں، تو اس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے سیکھیں گے وغیرہ میں. وہ بہت اہم ہے. حروف میں چھوڑ ہی دیا تھا، انہیں آرگنائز طریقے سے نہیں پڑھے تھے، بلکہ جیسا ہم اسم اور فعل کرے تھے حروف کو تھوڑا آرگنائز طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم کو اپنے کلام میں دلچسپی عطا فرمائیے، فہم عطا فرمائیے، تدبر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیے، ہماری دلچسپیوں کو برقرار رکھیے. جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ اور زیادہ سیکھیں، جو لوگ پیچھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور وہ بھی کلاس کے معیار پر آئیں اور آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمینہ کل کی کلاس کا اعلان کریں گے، البتہ اس کے بعد منڈے اور ٹیوزڈے ہالیڈے رکھیں گے، پھر وینسڈے ہم ملیں گے انشاءاللہ.